بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ سورۃ بقرہ۔ الف لام میم ذالک الکتاب، تمہید میں دو چیزوں کا ذکر آ رہا ہے۔ ایک، ہدایت مطلوبہ کہاں سے ملے گی؟ ہدایت مطلوبہ یعنی اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا، جس ہدایت کی انسان طلب کیا کرتا ہے وہ ہدایت انسان کو ملتی ہے تو کہاں سے ملتی ہے؟ ہدایت مطلوبہ کہاں سے ملے گی؟ دوسری بات، تین طائفوں کا ذکر باعتبار قبول و عدم قبول کے، تین جماعتوں کا ذکر آ رہا ہے توحید میں۔ یہ تین جماعتوں کا ذکر، یہ تین جماعتیں ہیں باعتبار قبول و عدم قبول، یعنی مومنین کی جماعت ہے قبول کرنے والی، منافقین اور کافرین وہ دو جماعتیں ہیں نہ قبول کرنے والی۔ تو تمہید کے اندر دو باتوں کو اللہ پاک پیش فرمائے گا۔ ایک بات کہ ہدایت مطلوبہ تمہیں کہاں سے ملے گی، دوسری بات کہ تین جماعتوں کا اللہ ذکر کرے گا باعتبار قبول و عدم قبول کے، بطور لفظ نشر مرتب، پہلے ایمان والوں کا ذکر، پھر کافروں کا ذکر، پھر منافقوں کا ذکر۔ اس طرح سورۃ فاتحہ میں تھا، پہلے انعام والوں کا ذکر، پھر غضب والے مہر والوں کا ذکر، پھر ظالمین وہ گمراہ جن پر مہر نہیں لگی۔ اسی ترتیب سے سورۃ بقرہ میں اللہ پاک تینوں کو ذکر کر رہا ہے۔ پہلے انعام والوں کا ذکر، ایمان والوں کا، پھر آئے گا کافرین ختم اللہ علی قلوبہم کا ذکر، پھر آئے گا منافقین جن پر ابھی تک مہر نہیں لگی۔ تمہید میں دو چیزوں کا ذکر آ رہا ہے۔ تمہید کے بعد پھر تینوں جماعتوں کو اللہ پاک خطاب کریں گے، مسئلہ توحید پیش کریں گے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم، یہ الف لام میم حروف مقطعات جو متشابہات کی قسم ہے۔ متشابہات قرآن پاک میں جو آیات ہیں وہ دو قسم کی، نکالو سورۃ آل عمران کی ابتدا، صفحہ 82 آیت نمبر 7، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، اللہ ہی نے نازل کیا تم پہ کتاب کو، منہ آیات محکمات، اس میں سے بعض ہیں آیات محکمات، ہن ام الکتاب وہ ہے اصل کتاب، واخر متشابہات اور دوسری قسم ہے متشابہات، دوسری قسم ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے تو وہ فتنہ کو تلاش کرنے کے لیے اور متشابہات کا مطلب تلاش کرنے کے لیے وہ ان کی اتباع کرتے ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، حالانکہ نہیں جانتا تاویلہ ان متشابہات کا صحیح مطلب نہیں جانتا الا اللہ مگر اللہ۔ متشابہات کا صحیح مطلب کیا ہے، صحیح مراد کیا ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے علاوہ ان کی مراد کو جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ اچھا جی، اب الف لام میم یہ بھی ہے متشابہات سے۔ متشابہات کی دو قسمیں ہوتی ہیں، متشابہات کی دو قسمیں، ایک وہ ہیں
کہ جن کا معنی معلوم ہو مراد معلوم نہ ہو. معلوم المعنی مجہول المراد ایک قسم، متشابہات کی ایک قسم، معلوم المعنی مجہول المراد، اور دوسری قسم مجہول المعنی مجہول المراد، نہ معنی پتا تے نہ مراد پتا. ایک ہے معنی معلوم ہو لیکن مجہول مراد ہو، مراد معلوم نہ ہو، معنی معلوم ہو. جس طرح ید اللہ اللہ کا ہاتھ، وجہ اللہ اللہ کا چہرہ، ساکھ اللہ کی پنڈلی. بات سمجھے؟ اب یہ اللہ پاک کے لیے اعضاء قرآن و حدیث میں ان کا ذکر آتا ہے، ان کا معنی ہمیں معلوم ہے لیکن ان کی مراد کیا ہے، حتمی یقینی مراد اللہ ہی جانتا ہے. اس لیے فیصلہ کیا جاتا ہے ان کے بارے میں کہ معنی معلوم ہے، معنی اپنے ظاہر پہ رکھو. اس کی مراد کیا ہے، مفوض اللہ، اس کو اللہ کے سپرد کرو، اللہ جانتا ہے. خامخواہ اپنی طرف سے تعویلات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. متشابہات کی یہ جو قسم ہے جس میں معنی معلوم ہوتا ہے، اس میں اہل سنت کے دو طبقے ہیں. ایک طبقہ ہے جو تعویل کرتا ہے مؤولہ، دوسرا طبقہ ہے مفوضہ جو اللہ کے سپرد کرتا ہے. بات سمجھے؟ ان لفظوں کا معنی کر کے آگے معنی میں تعویل کر کے کوئی معنی مراد لیتے ہیں. مثلا ید اللہ اللہ کا ہاتھ، مراد ہی کیا، اللہ کی قدرت. مراد کیا ہے، اللہ کی قدرت. یہ اس طرح مراد لیتے ہیں. یہ طائفہ اسے کہتے ہیں مؤولہ. دوسرا طائفہ ہے مفوضہ جو کہتے ہیں اللہ کے سپرد ہے، اللہ کے سپرد کرو، اللہ ہی جاننے والا ان کی مراد کو. صحابہ اور تابعین سے جو مسلک منقول ہے اور وہی مسلک ہے جمہور محققین علماء امت کا، وہ مسلک یہی ہے کہ اللہ کے سپرد کرو، تعویل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ متشابہات کی ایک قسم. دوسری قسم جس کا معنی بھی پتا کوئی نہیں تھی، مراد بھی، وہاں تو ہر ایک کہتا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے علاوہ جاننے والا کوئی نہیں. بہرحال متشابہات ہیں یہ حروف مقطعات. یہ متشابہات کی ایک قسم ہے جن کی مراد بھی معلوم نہیں، ان کا معنی بھی معلوم کوئی نہیں. سوال پیدا ہوتا ہے، اب یہ اللہ کی ایک وحی نازل ہوئی ہے، الف لام میم حامیم، حامیم عین سین کاف، کاف ہا یا، کاف ہا یا عین صاد. یہ مختلف حروف مقطعات متشابہات ہیں. اب ان کا معنی مراد کسی کو پتہ ہی نہ ہو تو لازم آئے گا ایک وحی نازل ہوئی ہے جس کا فائدہ ہی کوئی نہیں. لازم آئے گا ایک وحی نازل ہوئی ہے لیکن وہ وحی بے فائدہ ہے، اس کے نازل کرنے کا کوئی فائدہ ہے ہی کوئی نہیں. جواب سمجھو. جواب یہ ہے کہ ایک ہے معنی اور مراد کا معلوم ہونا، وہ تو حروف مقطعات کا کسی کو پتہ نہیں ہے. معنی اور مراد کیا کوئی معلوم نہیں. لیکن ایک ہے ان کا با فائدہ یا بے فائدہ ہونا. ہم کہتے ہیں بے فائدہ نہیں ہے یہ بھائی، معنی اور مراد تو معلوم نہیں، لیکن کوئی آدمی یہ کہے یہ وہی نازل ہوئی ہے جی بے فائدہ، نہ ہم کہتے ہیں یہ وہی بے فائدہ نہیں ہے، اس وہی کے نازل ہونے کا فائدہ ہے، بے فائدہ وہی نہیں ہے. اس کی ایک صورت بے فائدہ نہ ہونے کی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایت نقل کی قرآن پاک کی فضیلت میں کہ اس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. سمجھے؟
ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ انہوں نے مثال کیا دی؟ مثال دی الف لام میم۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے رہے ہیں الف لام میم، فرمایا یہ 3 حرف ہیں، ایک حرف نہیں ہے، یہاں 30 نیکیاں ملیں گی، 30 گناہ معاف ہوں گے، 30 درجے بلند ہوں گے۔ تو فائدہ رسول پاک نے بتا دیا، اس لیے یہ کہنا کہ یہ وہی بے فائدہ ہے، بے فائدہ نہیں ہے۔ دوسری بات وہی کہ بے فائدہ نہ ہونے پر کہ اس کا فائدہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، ہر ایک جانتا ہے، اور امی انسان 3 کام نہیں کر سکتا۔ امی انسان 3 کام نہیں کر سکتا، اپنے ہاتھ سے لکھ نہیں سکتا، لکھا ہوا پڑھ نہیں سکتا، لکھا ہوا پڑھ نہیں سکتا۔ تیسرا، حروف تہجی کو اپنی زبان پر جاری نہیں کر سکتا، حروف تہجی کا اجرا جاری کرنا اپنی زبان پر وہ جاری نہیں کر سکتا۔ یعنی جو امی انسان ہوگا اسے کہو قاعدہ کی پہلی تختی سنائے گی، ارے باتا تھا یہ اخیر تک اسے نہیں آئے گی، کیونکہ امی ہے۔ 2-3 حرف پکا لینا وہ بات الگ ہے، امی انسان یہ حروف تہجی اپنی زبان پر جاری کر سکتا نہیں ہے۔ 3 کام امی انسان نہیں کر سکتا۔ اب پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی ہے، تو ہر ایک تسلیم کرتا ہے، لیکن پیارے پیغمبر حروف تہجی اپنی زبان پہ جاری کرتی ہیں، کہتے ہیں الف لام میم ہا میم عین سین قاف، مختلف یہ صورتیں اتنی آ رہی ہیں، حروف تہجی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زبان سے جاری ہو رہی ہیں۔ یہ دلیل ہے، اس میں ایک فائدہ ہے، وہ فائدہ یہ ہے کہ یہ کلام پیغمبر کی اپنی کلام نہیں ہے، یہ تو امی انسان ہے۔ امی انسان لکھ نہیں سکتا، پڑھ نہیں سکتا، حروف تہجی کو جاری نہیں کر سکتا، لیکن پیغمبر کریم حروف تہجی جاری کر رہا ہے، لکھا ہوا تمہیں بڑا سنا رہا ہے، اور بڑے بہترین قسم کے مضمون تمہیں سنا رہا ہے، اور اس قسم کا آدمی امی انسان یہ سنائے تو یہ دلیل ہے کہ یہ کلام اس کی اپنی کلام نہیں ہے، یہ کلام اللہ کی کلام ہے۔ بات سمجھے؟ تو یہ کہنا کہ اس میں فائدہ نہیں، فائدہ ہے۔ چلو الف لام میم ذالک الکتاب، وہ ہدایت مطلوبہ چاہتے ہو کہاں سے ملے گی؟ وہ اس کتاب سے ملے گی۔ وہ ہدایت لینا چاہتے ہو تو ہدایت دینے والی کتاب یہ کتاب ہے، سمجھے؟ ہدایت دینے والی کتاب یہ کتاب ہے۔ کسی مولوی کی کتاب سے تمہیں ہدایت نہیں ملے گی، کسی پیر کی کتاب سے ہدایت نہیں ملے گی، ہدایت ملے گی اللہ کی کتاب سے۔ ذالک الکتاب، سوال پیدا ہوتا ہے، ذالک اسم اشارہ ہے بعید کے لیے جو استعمال ہوتا ہے، بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہاں تو کتاب یہ بالکل قریب ہے۔ جب قریب ہے تو یہ بعید کا اسم اشارہ کیوں استعمال کیا گیا؟ جواب سمجھو، جواب یہ ہے کہ بعید کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے بعید باعتبار رتبہ کے، دوسرا ہوتا ہے بعید باعتبار مکان کے۔ ثم ان علینا بیانہ، یہ متشابہات کے بارے میں تو نہیں ہے، متشابہات کے بارے میں اللہ پاک نے خود اعلان کر دیا لا یعلم تاویلہ الا اللہ، تو ان علینا بیانہ گویا کہ اس کے علاوہ کے لیے محکمات جو اصل کتاب ہے ان کے لیے ہے۔ اچھا جی، بعید ہوتا ہے ایک باعتبار مکان کے بعید، ایک ہے باعتبار شان کے بعید، ایک ہے باعتبار شان کے بعید۔ تو یہاں پر ذالک اسم اشارہ یہ بعید
رتبی، بعید، شان والا، یہ عظمت والی کتاب مکان کے اعتبار سے بالکل قریب ہو، لیکن عظمت اور شان کے اعتبار سے بہت بلند ہے، بہت دور ہے، ایک معنی تو بہت رتبی ہے یہاں پر۔ دوسرا معنی الکتاب کی الف لام عہد خارجی کی ہے، الکتاب یہ الف لام عہد خارجی کا ہے، اس کا اشارہ ہو رہا ہے مخصوص کتاب کی طرف، یعنی وہ کتاب جس کی بشارت دی گئی پہلی کتابوں میں، ذالک الکتاب، ذالک الکتاب، وہ مخصوص کتاب، وہ جس کی بشارت سنائی گئی پہلی آسمانی کتابوں میں، یہ الکتاب اشارہ ہے اس کتاب کی طرف، اس لیے ذالک اسم اشارہ بعید کا لایا گیا۔ تیسرا جواب، ذالک کا مشار الیہ صراط مستقیم ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اور سورۃ فاتحہ میں جو گزر چکا ہے، وہ صراط مستقیم، وہ جس کی ہدایت کا مطالبہ کر رہے تھے، او صراط مستقیم، وہ الکتاب، وہ یہ کتاب ہے نا، وہ صراط مستقیم لینا ہے تو ادھر آؤ نا۔ ذالک کا اسم اشارہ کس کی طرف ہے؟ صراط مستقیم کے طرف ہو۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے ہاذا ذالکا کی جگہ پہ، ذالکا اسم ہاذا کی جگہ پہ، یہ دونوں ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ ذالک بعض اوقات قریب ہوتا ہے لیکن کہتے ہیں ذالک، تو یہ ہو سکتا ہے ذالک قریب کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ چلو جی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ھدی للمتقین، ہدایت ہے واسطے متقین کے، لا ریب فیہ، یہ ذالک اسم اشارہ، الکتاب مشار الیہ، اسم اشارہ اور مشار الیہ مل کر مبتدا اور ہدن خبر ہے، ہدن خبر ہے، درمیان میں یہ لا ریب فی، یہ جملہ معترضہ، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، درمیان میں جملہ معترضہ ہے، لا ریب فی ہے، اس کے من جانب اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں، اور بعض مفسرین کہتے ہیں نہیں، ذالک الکتاب مبتدا، لا ریب فی پہلی خبر، ھدن دوسری خبر، یہ کتاب لا ریب فی، اس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں، یہ کتاب ہدایت واسطے متقین کے، یوں اس طرح مختلف ترکیبیں بہرحال کی گئی ہیں۔ یہ کتاب لا ریب فی، اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فی ہے من جانب اللہ ہونے میں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اس اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں، اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے واسطے متقین کے، یہ دلیل ہوگی۔ یہ لا ریب فی، یہ گویا کہ ایک چھوٹا سا دعویٰ ہے، اور وہ کتاب جس میں کوئی شک نہ ہو وہ صرف یہ قرآن ہے۔ دلیل ہدن، اس لیے کہ یہ ہدایت دینے والی ہے، اس لیے کہ یہ ہدایت دینے والی کتاب ہے، یہ دلیل ہے لا ریب فی ہونے کی۔ لا ریب فی ہے، الف لام میم سجدہ میں وضاحت لا ریب فی ہے من رب العالمین،
رب العالمین کی طرف سے یہ کتاب آئی ہے، اس کے رب العالمین کی طرف سے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے للمتقین، واسطے متقین کے، ہدایت ہے واسطے متقین کے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، متقین تو پہلے سے ہدایت پر ہوتے ہیں، متقین تو پہلے سے ہدایت پر ہوتے ہیں، متقین کو ہدایت دے کیا فائدہ؟ فائدہ تو تب ہے کہ گمراہوں کو ہدایت دے، کمال تو تب ہے کہ گمراہوں کو ہدایت دے، متقین کو ہدایت دینا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ جواب سمجھو، شاہ عبد القادر صاحب اس کا ترجمہ کرتے وقت اشارہ کرتے ہیں جواب کی طرف، وہ معنی اس کا کرتے ہیں للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے۔ متقین تقوی والا معنی نہیں کرتے، معنی کیا کرتے ہیں؟ ڈرنے والوں کے لیے، ڈر والوں کے لیے، موضع القرآن۔ اور امام راضی بھی یہی کہتے ہیں کہ تقوی اصل میں خشیت کا نام ہے، ڈر کا۔ تو یہاں پر ہدایت ہے، مطلب کہ ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے، جو ڈرے گا، جو ڈرے گا اس کے لیے ہدایت ہے، جو ڈرے گا اس کے لیے ہدایت ہے۔ ڈرے گا تو توجہ کرے گا، انابت کرے گا، ڈرے گا، ڈر پیدا ہوگا تو طلب پیدا ہوگی، انابت پیدا ہوگی، انابت پیدا ہوگی، ہدایت ملے گی۔ بہرحال یہ پہلا جواب کہ یہاں متقین کا معنی ہے ڈر والوں کے لیے۔ دوسرا جواب کہ یہاں پر متقین بمعنی المنیبین الی اللہ، متقین بمعنی المنیبین الی اللہ، جو انابت کرتے ہیں۔ ہمارے حضرت صاحب یہی معنی کرتے ہیں، متقین سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ منیبین، انابت کرنے والوں کو یہ قرآن ہدایت دیتا ہے۔ انابت کرنے والے کون؟ الذین یتقون الضد والعناد، جو ضد اور عناد سے بچتے ہیں، ضد اور عناد سے بچتے ہیں، ان کو ہدایت دیتی ہے یہ کتاب۔ سمجھو، اور قرآن پاک کی وہ آیات، یہدی الیہ من ینیب، یہدی الیہ من اناب، قرآن پاک خود واضح کرتا ہے۔ اور سمجھے تفسیر القرآن بالقرآن، یہاں ہے ھدی للمتقین، ھدی للمتقین۔ دوسرے مقام پہ اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے؟ یہدی الیہ من ینیب، ینیب یہدی الیہ من انابا، انابت کرنے والوں کو یہ کتاب ہدایت دے گی۔ تو وہ آیتیں واضح کرتی ہیں کہ متقین سے مراد یہاں پر منیبین ہے، متقین سے یہاں پر مراد کیا ہے؟ منیبین۔ وہ سمجھے قرآن پاک کی دوسری آیات نے واضح کر دیا۔ تیسرا جواب یہ ہے، سمجھو، ہدایت تو ہے للناس، جس طرح دوسری مقام پر اللہ پاک نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، آگے ھدی للناس وبینات من الہدی ھدی للناس، ھدی للناس، یہاں ھدی للمتقین، ھدی للمتقین اللہ واضح کر رہا ہے ہدایت تو ہے للناس، ہدایت تو ہے للناس۔ متقین کیوں کہا گیا؟ سمجھو ذرا بات، وہی الناس ہدایت حاصل کر کے اخیر میں تقوی پہ جا پہنچتے ہیں۔ سمجھے، یہ تقوی یہ باعتبار معال، باعتبار انجام کے متقین کا لفظ بول دیا گیا۔ ہدایت تو ہے تمام لوگوں کے لیے، ہدایت تو ہے تمام لوگوں کے لیے۔ متقین وہی لوگ ہدایت حاصل کر کے الصائرین الی التقوی، الصائرین الی التقوی، جو تقوی تک پہنچ جاتے ہیں۔ وہ سمجھے ہدایت ملتی ہے، پھر وہ تقوی تک پہنچ جاتے ہیں، متقین بن جاتے ہیں۔ وہ سمجھے اس لیے
اب اخیر انہوں نے تقوی تک جہاں پہنچنا ہے تو متقین کہہ دیا گیا. متقین، یہ تیسرا جواب. اسی جواب کو اس انداز میں بھی کہہ سکتے ہو، اس کتاب کو اس انداز میں بھی کہہ سکتے ہو. اے متقین کو فرمایا ہدایت ہے واسطے، سمجھو المتقین یہ صحابہ. متقین کا اول فرد کون ہے؟ صحابہ. فرمایا یہ جو صحابہ ہیں ان کے لیے ہدایت. اب خود سوچو ان کو ہدایت کہاں سے ملی؟ ان کو ہدایت کہاں سے ملی؟ قرآن سے ملی. یہ اس مقام پر جو پہنچے کہاں سے پہنچے؟ قرآن سے پہنچے. تو جس کتاب نے یہ جماعت تیار کر دی، اور جس کتاب نے یہ جماعت تیار کر دی، سمجھو وہ کتاب ہدایت والی کتاب ہے. وہ سمجھے؟ للمتقین، متقین سے مراد اول نمبر پہ صحابہ کرام. اب جواب سمجھو، ہدایت ہے ایسے لوگوں کے لیے. ہدایت ہے، وہ سوچو یہ ایسے لوگ کہاں سے تیار ہوئے؟ ایسے لوگوں کو ایسا کس کتاب نے بنایا؟ اور تمہاری تورات اور انجیل نے کوئی بنایا نہیں، قرآن نے بنایا. تو مانو اس قسم کے متقی جو تیار کرنے والی کتاب ہے، ہدایت والی کتاب، وہ کتاب ہے. وہ سمجھے؟ اس لیے متقین کا ذکر کیا گیا. متقین کا کہ اللہ پاک کہتا ہے مشاہدہ کر لو، مشاہدہ کر لو کتاب ہدایت دیتی ہے کہ نہیں دیتی. یہ جو ہدایت پر آئے ہیں، ہدایت کا نمونہ بنے ہیں یہ صحابہ، یہ ہدایت پر کیسے آئے؟ جس کتاب نے یہ جماعت تیار کی ہے تو سمجھو وہ کتاب ہدایت والی کتاب ہے. اچھا جی، چلو جی، یہ اور بھی کافی ساری یہاں بات ہے لیکن بات لمبی ہوتی جائے گی. ہدی للمتقین، ہدایت للناس. ہدایت، یہ ایک اور جواب سمجھ لو. ہدایت للناس، متقین کا ذکر کیا گیا باعتبار استفادہ کے. متقین کا ذکر ہے باعتبار استفادہ کے. ہدایت سب کے لیے، فائدہ کون اٹھائے گا؟ متقی. وہ سمجھے؟ یہ جو متقین کا ذکر ہے یہ باعتبار استفادہ کے، تو اس لیے مانا ہوگا ہدن مستفیدین. مستفیدین اچھا بھی نہیں بلاتی ہے. اچھا جی، ہدن للمتقین، یہ کتاب ہدایت تو ہے ہدن للناس. متقین کا ذکر کیوں کیا گیا؟ باعتبار استفادہ کے. باعتبار استفادہ کے کہ ہے تو للناس، پر فائدہ کون حاصل کرے گا؟ جس میں تقوی ہوگا. اچھا جی، اب یہ ایک اجمالی دعویٰ ہے لا ریب فی، کہ کامل کتاب، ہدایت والی کتاب قرآن ہے. شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ سورہ بقرہ اس میں مناظرہ بالیہود، اور سورۃ آل عمران اس میں مناظرہ بالنصارى. البقرہ میں زیادہ تر مقابل، تقابل، تخاطب یہودیوں کو ہے. نصارہ میں زیادہ تخاطب نصارہ کو ہے. اب گویا کہ یہ لا ریب فی یہ یہودیوں کے تقابل میں ہے. یہودیوں تمہاری کتاب منسوخ ہو چکی ہے، اب وہ کامل، تم نے اس میں تبدیلیاں کر دی ہیں، اب وہ ہدایت کے قابل، کامل کتاب وہ نہیں ہے. اب کامل کتاب، ہدایت والی کتاب قرآن ہے. لا ریب فی، بات سمجھے؟ اب ہدایت والی کتاب قرآن ہے، کامل کتاب قرآن ہے. اب تورات نہیں ہے.
وہ چونکہ اپنے مذہب پہ ڈٹے ہوئے تھے، اب گویا کہ مناظرہ شروع ہوتا ہے۔ موضوع مناظرہ کیا ہے کہ کامل کتاب قرآن یا تورات، کامل کتاب قرآن یا تورات۔ اب کس طرح تقابل ہوگا جی؟ اللہ پاک کہتا ہے آؤ دونوں کے شاگردوں کو دیکھو، ایک ہے تلامذہ قرآن والے، ایک ہے تلامذہ تورات والے۔ آؤ دیکھتے ہیں، قرآن کے تلامذہ کو بھی دیکھو، تورات کے تلامذہ کو بھی دیکھو، خود بخود پتہ چل جائے گا کہ کامل کتاب وہ ہے یا یہ ہے۔ سمجھے؟ اب آئیے ذرا، یہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہ متقین امیین کا وصف اول، یقیمون الصلاۃ وصف دوم، ومما رزقناہم وصف سوم۔ اب مناظرہ شروع ہوتا ہے جی۔ الذین یؤمنون بالغیب، موضوع مناظرہ کیا ہے کہ کامل کتاب قرآن ہے یا کامل کتاب تورات ہے۔ آؤ جی تقابل کرتے ہیں دونوں کتابوں کے تلامذہ کا۔ فرمایا قرآن کے جو تلامذہ ہیں نا، یہ متقین امیین دیکھ لو، ابو بکر، عمر، عثمان، علی ہے، متقین امیین، امیین ان کو دیکھ لو ذرا۔ یہ یؤمنون بالغیب، ایمان لاتے ہیں بالغیب، بن دیکھے، ایمان لاتے ہیں اللہ کو دیکھا نہیں، پل صراط کو دیکھا نہیں، جنت دوزخ کو دیکھا نہیں، پر ایمان ہے، یہ ایمان لاتے ہیں بن دیکھے۔ قرآن کے تلامذہ مومن ہیں، ایمان لانے والے ہیں دیکھنے کے بغیر۔ آؤ ذرا تورات کے تلامذہ، تورات اس کے تلامذہ عام تو عام رہ گئے، جو اس کے خاص تلامذہ تھے۔ وَاخْتَارَ مِنْهُمْ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمی چنے جو تمام بنی اسرائیلیوں میں مختار چنے ہوئے۔ سمجھے؟ یہ جو 7 چنے گئے تو یہ باقیوں سے اعلیٰ و بالا تھے، افضل تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمی ان میں سے چنے، ان کو موسیٰ علیہ السلام چن کے لے گیا کوہ طور پر۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ لے کے گئے، اللہ پاک نے وہاں پہ کلام کی، یہ کلام سنتے رہے، پھر کیا کہنے لگے؟ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، ہم تو نہیں مانتے جب تک اللہ سامنے نہ آئے، سامنے آئے باتیں کرے، ہم اس کو دیکھیں وہ ہمیں دیکھے، جب تک سامنے نہ آئے اللہ ہم تو نہیں مانتے۔ فرمایا ذرا دیکھو، ایک ہے تلامذہ قرآن کے، ایک ہے تلامذہ تورات کے۔ اب یہ تورات کے تلامذہ کوہ طور پہ پہنچے، اور مخصوص تلامذہ، عام بھی نہیں، مخصوص جن کو چنا گیا وہ پہنچے، وہاں جا کے کہنے لگے ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور دیکھو ابو بکر صدیق، عمر فاروق، ان کو تو ذرا دیکھو، یہ بن دیکھے ایمان لانے والے ہیں، بن دیکھے۔ اس کی بات اور نظائر بھی ہیں لیکن بات لمبی ہو جائے گی اور نہیں میں کرتا آگے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، قرآن کے تلامذہ کو دیکھو، یہ ایمان لانے والے ہیں جی، ایمان لانے کے بعد زکوٰۃ دینے والے، نماز قائم کرنے والے ہیں۔ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتی ہیں، یہ نماز قائم کرتی ہیں۔ اور ادھر ذرا آؤ تورات کے تلامذہ کو، انہیں کہا گیا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، بیت المقدس میں جانے لگے ہو
جب داخل ہوگے تو کیا کرنا ہے؟ تم نے سجدہ کرنا ہے۔ انہوں نے سجدہ کی بجائے کچھ اور ہی کرنا شروع کر دیا۔ وہ سمجھے سرینوں کو رگڑتے رگڑتے آگے گئے۔ اللہ کہتا تھا ہتتن کہو، وہ کہنے لگے ہنتتن، ہتتن کی بجائے ہنتتن۔ اب اللہ کہتا ہے نماز پڑھو، نماز پڑھو، اور سمجھے سجدہ کرو۔ قرآن کے تلامذہ نماز پڑھتی ہیں، نماز قائم کرتی ہیں، اور تورات کے تلامذہ ان کو نماز پڑھنے کا کہا جاتا ہے، سجدہ کرنے کا کہا جاتا ہے، وہ سجدہ کرنے کے لیے بھی تیار کوئی نہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا، انہوں نے فرمایا گھر کا سارا مال آپ کی خدمت میں میں نے پیش کر دیا ہے۔ سب مال خرچ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ صحابی کے گھر مہمان آتا ہے، کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں، کھانا اس کو کھلاتی ہیں، کھانا اس کو چراغ بجھا دیتی ہیں، وہ کھا لے، وہ کھا لے، اس کو پتہ نہ چلے کہ ہم بھی کھا رہے ہیں یا نہیں۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یہ قرآن کے شاگردوں کا یہ حال ہے۔ اور ان کا کیا حال ہے؟ ان کو اللہ پاک نے فرمایا آؤ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کہا گیا اللہ کی راہ میں خرچ کرو تورات کے شاگردوں کو، تلامذہ کو، تو کیا کہنے لگے؟ ان اللہ فقیر، اللہ فقیر ہو گیا ہے، چندہ مانگتا ہے، پیسے مانگتا ہے، فقیر ہو گیا ہے۔ تو فرمایا تورات کے تلامذہ قرآن کے تلامذہ سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو معلوم ہوا اب تورات اس زمانے میں ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے، ہدایت کے لیے کافی کتاب قرآن ہے، لہذا قرآن کو ماننا چاہیے۔ چلو جی، یہ متقین، یہ الذین سے اوصاف آ رہی ہیں، الذین سے اوصاف آ رہی ہیں۔ یہ اوصاف کس کے ہیں؟ الذین یؤمنون سے بعض علماء کہتے ہیں لکل مومن عربی و کتابی، یہ 5 صفتیں، یہ آگے بالآخرت ہم یوقنون تک 5 صفتیں آ رہی ہیں۔ یہ 5 صفات پانچوں کی پانچوں تمام مومنین، خواہ عربی تے خواہ کتابی، اہل کتاب والوں میں سے مسلمان ہوا وہ بھی، امیین عرب والوں میں سے مسلمان ہوا وہ بھی، سب کے لیے یہ 5 صفات ہیں۔ ایک تفسیر۔ دوسری تفسیر، لکل مومن کتابی خاصتاً، اہل کتاب میں سے جو مومن بنے یہ 5 صفات ان کی۔ تیسری تفسیر، تیسرا قول، پہلی صفات امیین کی، باقی صفات کتابیین کی۔ اب یہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ تین ہیں امیین کی، اور آگے والذین یؤمنون بما انزل الیک، یہ اور بالآخرۃ ہم یوقنون، یہ 2 یہ ہیں اہل کتاب مومن، اہل کتاب میں سے جو ایمان لے آئے تھے، کتابی مومن، اہل کتاب مومن۔ یہ باقی چوتھی اور 5ویں 2 صفتیں یہ متقین اہل کتاب کی، اور پہلی 3 صفتیں متقین امیین کی، متقین امیین کی۔ اب سمجھو یہ جو تیسرا قول ہے یہ منقول ہے صحابہ اور تابعین سے، تیسرا قول صحابہ اور تابعین سے منقول ہے، اس لیے یہ قول راجح ہوگا۔ اب الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ یہاں تک یہ 3 اوصاف آ گئے متقین امیین کے، متقین امیین کے۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہ عقائد، بیان عقائد، ویقیمون الصلاۃ اعمال، ومما رزقناہم ینفقون اخلاق۔ 3 شعبے آ رہے ہیں، عقائد، اعمال، اخلاق۔ ان 3 میں متقین اہل عرب، متقین امیین، ان کی صفات ہیں یہ۔
ان کی صفات ہیں، ان کے اندر یہ صفات پیدا ہوئی بوجہ قرآن کے، لہذا قرآن کتاب کامل ہے۔ یقیمون الصلاۃ، اقامت صلاۃ، اقامت صلاۃ کیا ہوتا ہے؟ یاتون بہا بحقوقہا جلالین، اس کے پورے حقوق کے ساتھ اس کو ادا کیا جائے، نماز کو نماز کے حقوق کے ساتھ، فرائض، واجبات، سنتیں، مستحبات، سب کو پورا پورا حق ادا کر کے نماز کی جائے، اسے کہتے ہیں اقامت صلاۃ۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مما رزقناہم، رزقناہم اس میں بعض مفسرین وہ کہتے ہیں اس سے مراد زکوٰۃ، دوسری تفسیر جمیع حقوق مالیہ، مما رزقناہم اس سے مراد تمام مالی حقوق۔ امام ابن جریر اس کو کہتے ہیں اولت تعویلات بالآیات، یا تمام مالی حقوق، صرف زکوٰۃ مراد نہ لی جائے بلکہ مال جو بھی ہم نے دیا تو مال کا پورا پورا حق ادا کرتے ہیں۔ تیسرا معنی یہ علامہ قرطبی نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں یہاں پر مراد عام احسانات، فہم، ہنر وغیرہ۔ مما رزقناہم اس سے مراد ہے اللہ پاک نے جو عام احسانات کیے، اس میں مال والا احسان آ جائے یا علم والا، مال والا یا علم والا، جو بھی اللہ کا احسان ہے اس احسان کو خرچ کرتے ہیں، آگے اس احسان کا بدلہ لوگوں کو دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ علم دیا ہے تو وہ آگے علم کو پھیلاتے ہیں، علم دیا ہے تو علم کو پھیلاتے ہیں۔ مثلا علامہ قرطبی مانا کرتا ہے مما علمناہم یعلمون، مما علمناہم یعلمون، تفسیر قرطبی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رزق کا معنی ہوتا ہے حصہ، رزق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو ہم نے ان کو حصہ دیا، حصہ دیا، وہ حصہ مانوی ہو یا حصی، مال وغیرہ ہو تو یہ حصی ہے، علم وغیرہ ہو تو یہ مانوی ہے۔ جو ہم نے ان پر نعمت کی باعتبار حص کے یا باعتبار معنی کے، حصی یا مانوی، علم وغیرہ آ جائے گا مانوی میں، باقی مال و دولت آ جائے گا اور باقی چیزیں آ جائیں گی وہ حصی کے اندر۔ جو بھی ہم نے ان کو حصہ دیا تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ متقین امیین کی صفات آ گئی۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، یہ ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے، تم کہتے ہو قرآن کامل کتاب ہے، کامل کتاب ہے، وہ کامل تو تب ہوتی کہ مولویوں کو سمجھا لیتی، امیین کو قابو کر لینا کون سا بڑا کمال ہے؟ یہ امیین کی صفات تم نے پیش کی ہیں ہمارے سامنے، امیین کو قابو کر لینا یہ کون سا کمال ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ بڑے بڑے علماء کو قابو کر لے۔ اگر یہ کتاب کامل کتاب ہوتی تو علماء اس کو مانتے، علماء کو یہ ہدایت دیتی۔ اللہ پاک اس کا جواب دے رہا ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک، یہ ازالہ شبہ اولا، پہلے شبہ کا جواب آ رہا ہے۔ اللہ پاک کہتا ہے یہ آؤ اہل کتاب متقین، اہل کتاب میں بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے عالم، ان کی شہادت سن لو، وہ بھی قرآن کو مان گئے ہیں، قرآن پر ایمان لا چکے ہیں۔ تو اس قرآن نے صرف امیین کو ہدایت نہیں دی، اس کتاب نے تو اہل کتاب علماء کو، اہل کتاب علماء کو، کتاب والوں کو، مولویوں کو، ان کو بھی اس کتاب نے قابو کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ کتاب کامل ہے ان کے سوال کے جواب میں۔ اس لیے والذین یؤمنون، یہ دو وصف ہیں، یہ وصف متقین اہل کتاب کے ہیں۔ والذین یؤمنون، متقین اہل کتاب کا وصف اول، اور آگے آ رہا ہے وبالآخرۃ ھم یوقنون، وصف دوم، وصف دوم، دو اوصاف اللہ ذکر کر رہا ہے متقین اہل کتاب کے۔ یؤمنون بما انزل الیک،
وما انزل من قبلک، یا ما انزل الیک ایمان تفصیلی، ما انزل من قبلک ایمان اجمالی. وہ ایمان لاتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے اب قرآن پر بھی ایمان، تورات اور انجیل پر بھی ایمان، تورات اور انجیل کے مطابق تو ہم عمل نہیں کرتے جی، تورات اور انجیل کے مطابق تو عمل نہیں کرتے، تو ان پر ایمان کیسے ہوا؟ اس لیے ایمان کی دو قسمیں بتائی جاتی ہیں، ایک ہوتا ہے ایمان تفصیلی، ایک ہوتا ہے ایمان اجمالی. منسوخ آسمانی کتابوں پر ایمان اجمالی ہے، بس ایمان رکھو کہ یہ اللہ کی پاک کتابیں تھیں، منزل من اللہ کتابیں تھیں، آسمانی کتابیں تھیں، مولویوں پیروں نے شرارتیں کر کے ان کے اندر تبدیلیاں کر دیں، لیکن اصل کے اعتبار سے وہ اللہ کی برحق کتابیں ہیں، ہمارا ایمان ہے. اب چونکہ تبدیلیاں ہو چکی ہیں ان پر عمل نہیں ہوگا. اور قرآن پر جو ایمان ہے یہ ایمان تفصیلی ہے، قرآن محفوظ ہے، قرآن کے ایک ایک حرف میں نہ کوئی تبدیلی کر سکا ہے نہ کر سکتا ہے. قرآن پر جو ایمان ہے ایمان تفصیلی، ایمان بھی رکھو عمل بھی کرو. قرآن پر ایمان بھی رکھنا ہے، اس پر عمل بھی کر کے دکھانا ہے. تو بما انزل الیک اس میں ایمان تفصیلی، ما انزل من قبلک اس میں ایمان اجمالی. وہ سمجھے؟ ما انزل من قبلک تو ما انزل الیک تو ما ينزل من بعدک، ما ينزل من وہ کوئی نہیں. معلوم ہوتا ہے آپ پر نبوت کا دروازہ بند ہے، اب کوئی اور نبی پیدا نہیں ہو سکتا. لفظ کہا کرو کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا. ہمارے بعض دوست خواہ کہا کرتے ہیں کوئی نبی آ نہیں سکتا، یہ لفظ درست نہیں ہے. کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں، وہ قیامت کے قریب آئیں گے. نبی کا آنا اور ہے، پیدا ہونا اور ہے. پیدا کوئی نہیں ہو سکتا نیا نبی. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ یہ وصف دوم متقین اہل کتاب کا کہ آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. آخرت سورۃ عنکبوت میں موجود ہے، ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان. آخرت، دار آخرت معلوم ہوا یہ الآخرت صفت ہے، موصوف معذوف ہے الدار. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں یہاں مرزائی تعویل کرتے ہیں الآخرت بالنبوت الآخرت، بالنبوت جو بعد میں آنے والی نبوت ہے نا قادیانی والی، بعد میں آنے والی نبوت قادیانی والی، یہ تفسیر نہیں ہے، یہ تحریف ہے. قرآن پاک نے آخرت کی خود وضاحت کی ہے کہ آخرت سے مراد کیا ہے؟ دار آخرت. آخرت سے مراد کیا ہے؟ دار آخرت. اب یہ 5 اوصاف آ گئے صحابہ کے، 3 متقین امیین اور 3 متقین اہل کتاب. اب اولئک علی ھدی من ربہم ثمرہ دنیوی واولئک هم المفلحون ثمرہ اخروی. اولئک علی ھدی من ربہم، اولئک علی ھدی من ربہم ثمرہ دنیوی. یہ 5 صفات والے اللہ پاک کہتا ہے ان کا نتیجہ کیا نکلا؟ ان کے لیے اللہ کہتا ہے یہ صحابہ علی ھدی ہدایت پر ہیں. ہدایت یعنی اللہ نے ان کو ہدایت دی، اور ایسی ہدایت دی کہ ہدایت پر وہ سوار ہو گئے. ہدایت ان کے لیے ماتحت بنا دی گئی، ہدایت ان کے لیے مغلوب بنا دی گئی. اولئک علی ھدی ہدایت پر، سمجھو یہاں پر اولئک علی، یہ ہم علی ھدی، ہم علی ھدی، ہم ضمیر کافی تھی، ضمیر کی بجائے اولئک. دونوں میں فرق ہوتا ہے، ضمیر ذات پر دلالت کرتی ہے، اسم اشارہ ذات مع صفات پر دلالت کرتا ہے. اسم اشارہ ذات مع صفات پر دلالت کرتا ہے.
تو یہاں پر اللہ پاک بتانا چاہتا ہے یہ صفات والے، اور میرے نبی پاک کے صحابہ جو جن میں یہ صفات ہیں، ان صفات والے ہدایت پر ہیں، ان صفات والے ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ ثمرہ اخروی، اور یہی ہے کامیاب ہونے والے، یہی ہیں کامیاب ہونے والے۔ مسئلہ اہل سنت اور معتزلہ کے درمیان ایک اختلاف کا چلتا ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہمیشہ جہنم میں رہے گا یا اپنے گناہ کی سزا بھگتنے کے بعد اسے جنت میں داخل کیا جائے گا، یا اللہ پاک معاف کر کے ویسے ہی جنت میں داخل کر دے۔ تو مرتکب کبیرہ آیا وہ جنت میں جا سکتا ہے یا نہیں؟ معتزلہ کا موقف ہے کہ جس نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا تو اب وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس کی نجات کی کوئی صورت نہیں ہے۔ وہ اس آیت سے دلیل لیتے اولئک ہم حسر ہے، یہی صفات والے، انہی صفات والے، تو یہ صفات والے کامیاب ہیں جن میں یہ صفات نہیں ہیں، اور جن میں یہ صفات نہیں ہے، مثلا اقامت صلاۃ نہیں، زکوٰۃ دینا نہیں، تو گناہ کبیرہ کے وہ مرتکب ہوئی ہے۔ اب وہ گناہ کبیرہ والے وہ کامیاب ہو سکتے نہیں۔ اولئک هم المفلحون، اس لفظ سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ صرف ان صفات والا جو مومن کامل ہوگا، جو مومن کامل ہے وہ کامیاب ہوگا، جو مرتکب گناہ کبیرہ کا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا، وہ مرنے کے بعد ابداً ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں رہے گا۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک گناہ کبیرہ کا مرتکب تحت المشیت ہے، یغفر ما دون ذالک لمن یشاء، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، مشرک کو کافر کو اللہ معاف نہیں کرے گا، وہ یغفر ما دون ذالک لمن یشاء، اس کے علاوہ کوئی گناہ بھی کرنے والا ہو اللہ چاہے جس وقت چاہے اس کو معاف کر کے جنت میں داخل کرے گا۔ سمجھے؟ اب یہ آیت یہاں سمجھو، یہاں المفلحون میں لام کمال کا ہے، المفلحون یہ لام کون سا ہے؟ کمال کا۔ معنی کیا ہوگا؟ کامل مفلح، اور سمجھے معنی کیا ہوگا؟ کامل مفلح، کاملون فی الفلاح، کاملون فی الفلاح، فلاح کامل جن کو ہے وہ ان صفات والے ہیں۔ تو مرتکب کبیرہ والوں مرتکب کبیرہ کے لیے کامل فلاح نہیں، فلاح تو ہے، وہ سمجھے فلاح تو ہے لیکن کامل فلاح نہیں ہے۔ یہاں لام کس کا ہے؟ کمال کا، کامل در فلاح، کاملون فی الفلاح۔ تفسیر مظہری ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اب یہ یہاں تک پہلی جماعت کا ذکر ہے، منعم علیہ جماعت۔ اب دوسری جماعت آ رہی ہے مغضوب علیہم، تو سمجھے اب آ رہی ہے دوسری جماعت مغضوب علیہم۔ ان الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، برابر ہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ مور لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کے آنکھوں پر پردہ ہے، ان کے لیے عذاب عظیم ہے، ان پہ مور لگ چکی ہے، کبھی بھی ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے۔ یہ مغضوب علیہم دوسری جماعت، کافروں کی جماعت۔ کفروا ستروا الحق عنادا، تفسیر مدارک، وہ لوگ کفروا جنہوں نے حق کو چھپایا عناد کی وجہ سے، اندر سے سمجھتے تھے کہ یہ مسئلہ حق ہے لیکن ضد کر کے مسئلے کو کیا کر گئے؟ چھپا گئے۔ ستروا الحق عنادا، یہ ستروا کفروا کا معنی کیا تفسیر مدارک نے ستروا الحق عنادا،
کفر کا معنی چونکہ عنایت ہوتا ہے لغتاً چھپانا، اور یہاں اسی لغوی معنی کو سامنے رکھتے ہوئے تفسیر مدارک نے معنی کیا کفرو سترو الحق، حق کو چھپا دیا ضد کرتے ہوئے، ضد کی وجہ سے حق کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ جو کافر ہیں آپ ڈرائیں نہ ڈرائیں ایمان نہیں لائیں گے۔ سوال پیدا ہوتا ہے ان الذین کفروا، جی کافر ایمان نہیں لائیں گے، حالانکہ کئی کافر ایمان لائے۔ تو سمجھے کئی کافر تھے مکہ میں، بڑے ضدی کافر، بڑے پکے کافر، لیکن وہ ایمان لائے۔ قرآن کہتا ہے جو کافر ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جواب سمجھو، جواب یہ ہے یہ الذین کفروا، یہ اسم موصول عہد خارجی کے لیے ہے۔ یہ جو الذین اسم موصول ہے کس کے لیے ہے؟ عہد خارجی کے لیے۔ الموصول للعہد، عہد خارجی تو مخصوص کافروں کی طرف اشارہ ہے۔ عہد خارجی کا اشارہ ہوتا ہے مخصوص افراد کی طرف، یہاں بھی الذین کفروا مخصوص کافر، یہ تمام کافروں کے لیے اللہ نے نہیں فرمایا، مخصوص کافروں کے لیے فرمایا جن پہ مہر لگ چکی تھی، انہوں نے ایمان نہیں لانا تھا۔ وہ سمجھے ان مخصوص کافروں کے علاوہ باقی ایمان لے آئیں تو کوئی اعتراض وہاں کے ہو سکتا نہیں۔ یہ ان الذین کفروا شبہ دوم کا جواب ازالہ ہے، شبہ ثانی۔ پہلے شبہ کا جواب ہو چکا ہے کتاب، پہلا شبہ تھا کتاب کامل ہوتی تو مولویوں کو ہدایت دیتی، جواب دیا گیا آؤ دیکھو یہ متقین اہل کتاب مولوی ان کو قرآن نے ہدایت دی۔ اب دوسرا شبہ ازالہ ہے، شبہ ثانی، اگر یہ کتاب کامل ہوتی تو کفار کو ہدایت مل جاتی۔ یہ جو مکہ کے کافر ہیں جنہوں نے ساری زندگی پیغمبر کو دیکھا، پھر قرآن سنتے رہے، پیغمبر ان کو بار بار قرآن سناتے رہے، اگر یہ کتاب کامل ہوتی تو ان کافروں کو ہدایت مل جاتی، لیکن ان کافروں کو ہدایت نہ ملنا دلیل ہے کہ یہ کتاب کامل نہیں ہے۔ یہ شبہ ہے، جواب سمجھو، جواب یہ ہے کتاب کامل ہے، کتاب کامل ہے، یہ کیوں نہیں مانتے؟ ضدی ہیں، یہ کیوں نہیں مانتے؟ ضدی ہیں۔ کتاب میں کوئی نقص نہیں، کوئی کمی کوتاہی نہیں، نقص اور خرابی ان کافروں کے اندر ہے کہ یہ انادی ہیں، ضدی ہیں، یہ انادی ہیں، ضدی ہیں۔ کفروا، اس لیے کفروا کا معنی کیا جائے گا ستار الحق کا انادن، یہ انادی ہیں، ضدی ہیں، اور جب کوئی ضدی ہو اس کو ہدایت نہ ملے تو اس میں کتاب کا قصور نہیں ہے، قصور اس کا اپنا ہے۔